نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکم. ایکو بند کر دو. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بھلوال کی سرزمین پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جمیع احباب کو. اس مسجد کے انتظام و انصرام کرنے والے انتظامیہ کے جمیع ساتھیوں کو اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان کو. بالخصوص استاذ العلماء جناب محترم حضرت علامہ شیر محمد فاروقی صاحب، جناب محترم علامہ قاری محمد نسیم صاحب، جناب محترم محمد عابد نواز صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال، پھر الطریقۃ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع متعلقین و متوسلین، محترم حاجی ذوالفقار احمد گودر صاحب اور جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے میں نے سورۃ الفتح کی آیہ کریمہ نمبر 8 اور 9 کو تلاوت کیا ہے. سورہ الفتح کی ان 2 آیات کریمہ کی روشنی میں آج شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں گے. رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا.
شاہداً و مبشرا و نذیرا۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میرے سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اس آیہ مبارکہ میں اس مقام پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی 4 شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ کتنی شانیں؟ 4 شانیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ میں شان رسالت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، تو ارسلنا میں شان رسالت ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ شاہداً و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میرے سوہنے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اب پہلے کلمہ پہ غور کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کر؟ شاہد بنا کے بھیجا۔ اب لفظ شاہد کو لغت میں دیکھیں گے تو کئی معنی اور معارف سامنے آئیں گے، لیکن میں جو مشہور معنی ہے صرف وہ بیان کرتا ہوں۔ لفظ شاہد کا معروف معنی ہے گواہ ہونا۔ معنی کیا ہے؟ گواہ ہونا۔ گویا اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرے سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کر؟ گواہ بنا کے بھیجا۔ اب انسانی عقل سوچ میں پڑ گئی کہ رب کائنات ہمارے ہاں تو جب بھی کسی کو گواہ کہتے ہیں ساتھ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس پر گواہ ہے؟ گواہ بننے والا کس پر گواہ ہے؟ کوئی گواہ کسی شخصیت پر گواہ ہوتا ہے، کوئی گواہ کسی فعل اور عمل پر گواہ ہوتا ہے، کوئی گواہ کسی مقام پر گواہ ہوتا ہے۔ تو انسانی عقل سوچتی ہے اور اللہ سے سوال کرتی ہے، اے میرے مولا، اگر تو نے سوہنے مصطفیٰ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ کس پر گواہ بنایا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے، اسی آیہ کریمہ کو بار بار پڑھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، کہ ہم نے لفظ شاہد کو مطلق رکھا، مقید نہیں کیا۔ تو مطلق رکھنے سے مراد یہ تھا کہ ہم نے محبوب کو وہ مقام دیا، وہ عظمت دی، وہ رفعت دی اور وہ منصب عطا کیا کہ میرا سوہنا مصطفیٰ صرف 1-2 چیزوں پر گواہ نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ کو کائنات کی ہر حقیقت پر گواہ بنایا۔ محبوب کو کائنات کی ہر چیز پر گواہ بنایا، ہر حقیقت پر گواہ بنا کے بھیجا۔ اب سامعین جب سوچے کہ ہر حقیقت اور ہر شے پر گواہ بنایا تو سامعین پھر لازم ہے کہ گواہ اس شے سے پہلے ہو۔ بڑا اہم اور لطیف نکتہ ہے، گواہ ہمیشہ وہ بن سکتا ہے جو جس پر گواہ ہے اس سے پہلے ہو۔ اگر بعد میں آئے گا تو گواہ نہیں بن سکے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی واقعہ پر گواہ ہے تو بھی گواہ وہی ہوگا نا جو موقع پر موجود ہوگا، یعنی شاہد کہیں گے۔ تو مالک کائنات نے جب اپنے محبوب کو کائنات کی ہر حقیقت پہ گواہ فرمایا تو جب کائنات وجود پا رہی تھی، کائنات
خلق ہو رہی تھی، کائنات جب بن رہی تھی، کائنات کے بننے پر بھی گواہ مصطفیٰ ہیں۔ کائنات کی پہلی خلق سے لے کر آخری خلق تک ہر شے پر گواہ محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ اللہ گواہ فرما رہا۔ تو سامعین میں وقت بچانا چاہتا ہوں، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے محبوب کی شان کو بیان کیا، فرمایا میرے سوہنے محبوب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرما رہا کہ میرے سوہنے مصطفیٰ ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ اللہ محبوب سے فرما رہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، اور ہر امت سے گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ بھائی توجہ ہے، باتیں مشکل تو نہیں، چلے تھوڑا سا چند منٹ ہضم کر لیں، آگے آسان ہو جائے گا۔ اشارہ یوم قیامت کی طرف، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یوم قیامت کیسا ہوگا کہ جس دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور ہر امت سے گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ فرما رہے محبوب باقی ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، لیکن آپ کو ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ آپ کو ہر اچھا بولے امت پر گواہ لائیں گے۔ تو سامعین اب یہاں پر رک کر بڑا خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گاؤں میں رہنے والے پریوں پنچایت کے بندے ہیں، آپ سے اگر سوال کریں کہ گواہ کون ہوتا ہے، گواہ بننے کی شرائط کیا ہیں، تو سامعین ہر کوئی جانتا ہے گواہ کی دو شرائط کم از کم ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ گواہ موقع پر موجود ہو، گواہ موقع پر موجود ہو، پھر صرف موجود نہ ہو، اس نے واقعہ دیکھا بھی ہو۔ ممکن ہے کہ واقعہ اس طرف ہو رہا ہو، وہ موجود تو ہو لیکن دیکھ نہ رہا ہو، اس لیے عینی شاہد کہتے ہیں کہ وہ موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو، موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو۔ اب جب یہ دو شرائط آپ جان گئے، سمجھ گئے، تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ امت آدم پر بھی گواہ، ہائے ہائے، میرا سونا محبوب امت آدم علیہ السلام پر بھی گواہ ہے، امت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی گواہ ہے، امت اسماعیل علیہ السلام پہ بھی گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی امت تک ہر امت پر گواہ ہے۔ تو گواہ کی شرائط کیا ہے؟ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ تو سامعین رب کائنات میرے مصطفیٰ کو ساری امتوں کا گواہ فرما رہا ہے، تو رب کا گواہ فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ جب امت آدم علیہ السلام کی تھی تب بھی مصطفیٰ موجود تھے۔ امت آدم علیہ السلام کی تھی، میرے مصطفیٰ اس وقت بھی بولیں موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر اس اور آگے چلیں، یہ تو باقی جمی سابقہ امتوں پر گواہ ہیں، میرے آقا اپنی امت پر بھی گواہ ہیں۔ اور تھوڑا غور کریں، اگر میرے آقا باقی ساری امتوں پر گواہ ہیں تو اپنی امت پر گواہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ آقا ہم پر گواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بھئی جب گواہ ہیں تو گواہ کی تو دو کم از کم شرائط ہیں، گواہ موجود بھی ہو اور
دیکھ بھی رہا ہو تو بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے، کہتے ہیں آقا تو ہیں گنبد خضرا کے اندر، اپنی قبر انور کے اندر، تو کیا وہاں سے آقا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تاجدار کائنات وہاں سے ہم ساری امت کو دیکھ رہے ہیں؟ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پر میں بڑی ایک اہم دلیل دینے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ شاید زندگی میں درجنوں بار آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے جو نقطہ اور استدلال دوں گا وہ شاید کم لوگوں نے پہلے سنا ہو۔ سامعین، حدیث پاک آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی سواری پر جا رہے تھے، میرے آقا کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، میرے آقا کی سواری رک گئی، میرے محبوب نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ اکرام سے محبوب فرماتے ہیں کہ درخت کی ٹہنی لاؤ۔ صحابہ درخت کی ٹہنی لائے، میرے آقا نے ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ایک قبر پر رکھی، دوسری قبر پر رکھی، اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک یہ درخت کی ٹہنی سبز رہے گی تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک اس قبر پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذاب ٹلا رہے گا، عذاب ٹلا رہے گا۔ چلے یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ نقطہ عرض کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک یہ درخت کی ٹہنی ہری رہے گی تب تک ذکر ہوتا رہے گا، اور جب تک قبر پر ذکر ہوتا رہے گا عذاب ٹلا رہے گا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں، ناز کرو اپنے عقیدہ پر۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر درخت کی ٹہنی اگر درخت کی ٹہنی ہری رہ کر قبر پہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو عذاب ٹلا رہتا ہے۔ اگر یہ ایمان والے، اسلام والے، اس شاکان مصطفیٰ قبر پہ تلاوت قرآن کرے تو عذاب کیوں نہ ٹلے؟ ہم اس لیے قبر پہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ لیکن جو نقطہ عرض کر رہا ہوں، جب میرے آقا علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے تو اس وقت وہ دونوں قبر والے زمین کے اوپر تھے یا زمین سے نیچے تھے؟ زمین سے نیچے تھے، اور میرے سونے مصطفیٰ زمین کے اوپر تھے۔ اگر اس کو علماء کی زبان میں بولیں تو قبر والے تھے عالم برزخ میں، قبر والے تھے عالم برزخ میں، اور سونے آقا ظاہراً تھے عالم شہادت میں۔ دونوں کے عوالم جدا تھے، قبر والے زمین سے نیچے تھے، میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر تھے۔ تو پھر نقطہ سمجھ لو، اگر اس دور میں میرے سونے مصطفیٰ زمین سے اوپر ہو کر نیچے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تو آج میرے مصطفیٰ قبر انور میں رہ کر بھی ہم زمین سے اوپر والوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیونکہ تاجدار کائنات قبر انور میں رہ کر، روضہ اقدس میں رہ کر بھی ہم پر شاہد ہے، ہم پر شاہد اور گواہ ہے، اور گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو موجود بھی ہو، دیکھتا بھی ہو۔ اور آقا علیہ السلام سور مثالی میں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، تاجدار کائنات ہمارے اندر موجود۔ کوئی کہے بھئی سمجھ نہیں آئی تو میں بڑے سادہ سے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ سارے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول
اور اونچا بولیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو سامعین محترم، ہیں تو بولا ہی اس کے لیے جاتا ہے جو ہوتا ہے، لفظ ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے جو موجود، اونچا بولیں، ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنا، پھر تاجدار کائنات کے لیے لفظ ہیں کا بولنا، یہ بتا رہا ہے کہ میرے سونے مصطفیٰ جب سے آئے ہیں پھر گئے نہیں ہیں۔ پھر قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ، کبھی میرے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے محبوب میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں کہ آپ بھی ان میں ہیں۔ انت فیہم، آپ ان کے اندر ہیں، اور جب تک میرے مصطفیٰ اس امت کے اندر ہیں تب تک کلی عذاب نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری امت پر گواہ ہیں۔ اس سے اگر آگے چلیں، اگر صرف اسی گواہ کے موضوع کو لیں تو یہی موضوع ایک آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے سونے محبوب کائنات کی ہر حقیقت میں گواہ ہے، لیکن میں چونکہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے مکمل کر لیتا ہوں۔ رب کائنات نے اگلی شان بیان کی، شاہداً و مبشرا و نذیرا۔ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے مولا یہ شان عطا کر کے کیوں بھیجا؟ یہ نقطہ بڑا اہم اور سمجھنے والا کہ مولا یہ شان عطا کر کے اپنے محبوب کو پیچھے تک، یہ لفظ سارے ذہن میں لائے سوال، یہ شان عطا کر کے محبوب کو کیوں بھیجا؟ اس کیوں کا جواب اگلی آیت کے پہلے حرف میں دیا۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اس کائنات میں بسنے والوں، عام انسانوں یہ نقطہ سمجھ لو، میں نے اپنے محبوب کو، اپنے من موہن کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیتم کو، اپنے ساجن کو یہ ساری شانیں عطا کر کے اس لیے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ دنیا والوں دیکھتے محمد مصطفیٰ کو جاؤ، مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جاؤ۔ آئے ہائے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ لام لام سبب ہے، لام علت ہے، اس لیے بھیجا کہ اگر مجھ خدا کو بھی ماننا ہے تو دیکھو چہرہ مصطفیٰ کا، دیکھو رخ مصطفیٰ کا، دیکھو رخ انور مصطفیٰ، دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ، مانتے خدا کو جاؤ۔ تو سامعین اللہ نے خود بیان کیا اگر مجھے ماننا ہے تو میرے یار کو دیکھو، میرے یار کو دیکھو، محبوب کو دیکھ کر مجھ کو مانتے جاؤ گے تو ایمان ہو جائے گا۔ یہاں پر اگلی ساری گفتگو جس نقطہ پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سبب ایمان۔ ایمان کا سبب ذات مصطفیٰ، ایمان کا ذریعہ ذات مصطفیٰ، ایمان کی جڑ بھی ذات مصطفیٰ اور ایمان کی روح بھی ذات محمد مصطفیٰ۔ یہاں اگر غور کریں تو مالک کائنات خود فرما رہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر ایمان مجھ پہ لانا ہے تو میرے یار کو دیکھتے رہو۔ تو گویا مومن بننے کے لیے بڑا لطیف نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، مسلمان بننے کے لیے یاد رکھ لیں اگر کلمہ گو بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں تو پہلے محمد مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ مصطفیٰ کو مان کر اللہ کو مانیں گے تو مسلمان ہو گئے۔
اور اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں، اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر ساری زندگی کعبہ کا طواف کرتے رہیں تو جان لیں وہ کعبہ کا طواف بھی نصیب کے چکر ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان آتا ہی ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی میرا دوست سوچے بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اگر مومن بننا ہے تو پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ، اور آج علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر مومن بننا ہے پہلے خدا کو نہیں پہلے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا، تو پریشان نہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید جا بجا یہی نقطہ سمجھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا، یہ سنایا گیا کہ پہلے اللہ پہ ایمان، اور وہ دلیل دیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے پھر پڑھتے چلے جائیں، وہ کہے گا ہمیں تو یہ پڑھایا گیا آمنت باللہ پہلے اللہ پہ ایمان، وملائکتہ پھر فرشتوں پہ ایمان، وکتبہ پھر کتابوں پہ ایمان، ورسلہ وہ کہے گا بھی رسول تو چوتھے نمبر پہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہوئے رسول پہلے نمبر پر۔ تو اب میں نقطہ سمجھانے لگا۔ سامعین محترم، یہ جو ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہے، سمجھ لیجیے نقطہ، ایمان کی ترتیب نزولی ہے کہ ایمان چلا آیا اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پہلے آمنت باللہ کون لایا؟ فرشتہ لایا۔ وملائکتہ کس صورت میں آیا؟ وکتبہ کس پر آیا؟ ورسلہ یہ تو ایمان کی ترتیب نزولی ہے، ایمان کی ترتیب نزولی ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں زمین پر، کہاں؟ زمین پر۔ ہمیں اللہ کو پانے کے لیے اب زمین سے نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے؟ اونچا بولیں، اوپر جانا ہے۔ یہ بیان کی گئی ایمان کی ترتیب نزولی، قرآن کی ترتیب نزولی۔ ہمیں رب کو پانے کے لیے اب نیچے سے اوپر جانا ہے، ہمیں ترتیب عروجی چاہیے۔ جب ایمان کے اور قرآن کے نزول کی بات ہوگی تو آمنت باللہ اوپر سے آتے ہوئے پہلے اللہ پر ایمان، اگر نیچے سے اللہ کی طرف جانا ہوگا تو پہلے محمد مصطفیٰ پہ ایمان ہوگا۔ اب نقطہ آپ سمجھ گئے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے نیچے سے اوپر جانا ہے، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے اور کوئی ذریعہ رکھا ہی نہیں ہے۔ فرما دیا اگر میرا قرب چاہتے ہو، پہچان چاہتے ہو، معرفت چاہتے ہو، جاؤ دروازہ مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کو دیکھ کر مجھ کو مانتے چلے جاؤ، تمہارا ایمان ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ پھر سامعین اس سے اگلا نقطہ اگر عرض کروں دلیل کے طور پر، آقا علیہ السلام کی مہر نبوت، کیا؟ مہر نبوت، اگر اس کی زیارت کریں تو وہاں بھی بڑا خاص اور لطیف نقطہ سمجھ آتا ہے۔ کس کس نے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کی تصویر کی زیارت کی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کو تصاویر مل جائیں گی، اس کی زیارت کریں۔ مہر نبوت پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن لکھنے کا انداز بڑا لطیف تھا، نہ دائیں سے بائیں لکھا تھا نہ بائیں سے دائیں لکھا تھا۔ وقت بچاتے ہوئے جملہ دے رہا ہوں،
بلکہ محمد الرسول اللہ نیچے سے اوپر لکھا تھا. نیچے محمد، اوپر رسول، اور سب سے اوپر اللہ. محمد الرسول اللہ. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مبارک، مہر نبوت، میرے آقا نے خود لکھوایا، خود کندہ کروایا، تو کیا وہ اتفاقاً لکھا گیا یا آقا نے لکھوایا؟ بولیں، آقا نے لکھوایا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے ایسے کیوں لکھوایا؟ اور یہ مہر نبوت، یہ میرے آقا ہر خط پہ مہر لگاتے. جب میرے آقا نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے، کہا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، ہر خط کے نیچے آقا مہر لگاتے. کیا کرتے؟ مہر لگاتے. اور اس مہر میں یہی لکھا تھا محمد الرسول اللہ. ذہن سوال کرتا ہے کہ لکھنے کی یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام اس ترتیب سے بھی پیغام دیتے. کفار کو آقا خطوط لکھتے، نیچے مہر لگاتے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ہاں، اگر اس مالک کی معرفت چاہتے ہو، اس مالک کی طرف جانا چاہتے ہو، اس مالک کا قرب چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے محمد الرسول اللہ. آؤ پہلے در محمد مصطفیٰ پر، اگر در مصطفیٰ پہ آ گئے تو مصطفیٰ تمہیں خدا سے ملا دے گا. تو رب کائنات نے ایمان کے باب میں پہلے ایمان ذات محمد مصطفیٰ پہ رکھا ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، محبوب کو یہ شان عطا کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے چہرہ مصطفیٰ کو جاؤ، مانتے مصطفیٰ کے خدا. یہ ایمان ہے. پھر آگے بس مختصر آیت کریمہ مکمل کرتا ہوں. رب کائنات نے آگے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایمان آ گیا. اب آگے ذہن میں سوال آتا ہے مولا ایمان تو لے آئے، اب جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو آگے کرنا کیا ہے؟ آگے ہم نے کرنا کیا ہے؟ سامعین تھوڑا آپ سوچیں. اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ موقع آئے اور ہم بھی کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں. آمین کہہ دیں. اب ذہن میں سوچیں کہ بندہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گیا تو آگے ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی اب یہ کر، کچھ تو کہنا ہے نا. ذہن میں سوچیں ہم کیا کہیں گے اور بولیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ بولو بھائی. نماز پڑھ. ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جب مسلمان ہو گیا تو اب جب نماز کا وقت آئے، بولیں نماز ادا کر. اگر رمضان کے روزے آ جائیں تو پھر رمضان کے روزے رکھ. اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کر. اللہ کے گھر کا حج کرنے جا. یہی باتیں ذہن میں آتی ہیں. آئیے ہم اللہ سے بھی پوچھیں، مولا تو ہمیں کلمہ پڑھا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا فرما کہ اللہ ہمیں بولیں کلمہ پڑھا رہا ہے، تو آئیے رب کائنات سے سوال کریں، مولا تو نے کلمہ تو پڑھا دیا، لِتُؤْمِنُوا کے مقام پر ہم ایمان والے بن گئے، مولا اب آگے بتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ بھئی اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیں. آئیے اللہ کلام میں خود بتاتا ہے آگے کیا کرو. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے، مولا اب آگے بتاتا جا کہ ہم کیا کریں. رب فرماتا ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ابھی نمازیں بعد میں رہنے دو، روزے بعد میں رکھ لینا،
حج و زکات بعد میں کرنا. مولا پھر کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتا ہے باقی عمل بعد میں ہیں، دیگر سارے اعمال بعد میں ہیں. کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے محمد مصطفیٰ کا ادب کرو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. رب کائنات اعلان کر رہا ہے باقی سارے کے سارے اعمال بعد میں رہنے دو. جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پہلے میرے یار کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو اور تکریم کرو. اب یہاں پہ انسان پھر رکتا ہے اور رک کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو نے فرمایا کہ ادب کرو، تعظیم کرو، تعزیر کرو، توقیر کرو. مولا اب یہ بھی بتا دے تیرے یار کا ادب کریں تو کتنا کریں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. تیرے محبوب کا ادب کریں تو کتنا کریں. مولا ادھر تو ہم جب ادب کی بات کرتے ہیں تو پیمانوں سے ناپنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پیمانے لے کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ادب اتنا کرو اتنا نہ کرو، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ بڑے بھائی جتنا ادب، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ باپ جتنا ادب. اب مولا تو خود بتا دے کہ تیرے یار کا ادب کرنا کتنا، محبوب کا ادب کتنا کرنا ہے. تو رب کائنات فرماتے نا الفاظ پہ غور کرو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے یار کے ادب کی بات آئے تو پھر سمجھ لو میرے محبوب کا ادب یہ ہے کہ ساری حدیں توڑ کے مصطفیٰ کا ادب کرو. ساری حدیں، یہ لفظ یاد رکھ کے اونچا بولے، ساری حدیں توڑ کر جہاں پر دنیا کے سارے ادب والوں کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. ادب کی ساری حدیں توڑ کے یار کا ادب کرو. وقت کم ہے، میں زیادہ عنوان کو پھیلانا نہیں چاہتا. اب کوئی اگر سوچے گا کہ یہ معنی کہاں سے لیا کہ ساری حدیں توڑ کے ادب کرو، تو سامعین لفظ تعزروہ پہ غور کریں. لفظ تعزیر آپ نے سنا ہوگا. تعزیر کہتے ہیں قانون کو، آئین کو. اور سامعین یہ یاد رکھیں تعزیر ہمیشہ حرکت میں ہی تب آتی ہے جب قانون کی حدوں کو توڑا جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے آبا بیٹھے، جو پاکستان کی اردو میں آئین کی کتاب ہے وکلا جانتے ہیں. جب اردو کا اس کا دیکھیں گے ٹائٹل، اس میں پہلے پیج پہ لکھا ہوگا تعزیرات پاکستان، تعزیرات پاکستان. اور یہ ہر کوئی جانتا ہے قانون ہمیشہ حرکت میں تب آتا ہے جب اس کی حدوں کو توڑا جاتا ہے. تو مالک کائنات یہاں پہ لفظ تعزیر لایا ہے. کیا لفظ لایا؟ تعزیر. وَتُعَزَّرُوهُ. گویا رب کائنات یہ لفظ لا کر پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے ادب کی ابتدا یہ ہے کہ دنیا والوں کے ادب کی ساری حدیں توڑ کے مصطفیٰ کا ادب کرنے لگ جاؤ. اور لفظ توقیر تو اس سے بھی اگلا درجہ ہے. میں اس طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اب یہاں پر اگر کوئی میرا دوست، میرا بھائی یہ سوچنے لگ جائے کہ حد سے بڑھ کر
یا حدیں توڑ کر مصطفیٰ کا ادب کرنا کیا ہے؟ اور کیا صحابہ کرام محبوب کا ادب حد کے اندر کرتے تھے یا حدیں توڑ کے کرتے تھے؟ تو سامعین آج یہ نکتہ دل کی تختی پر لکھ لیں، صحابہ کرام ہر لمحے آقا کا ادب حدیں توڑ کے کرتے تھے۔ اس پر میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس کو سیاستہ سے آپ پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ ہر سیرت کی کتاب میں مل جائے گا، تاریخ اسلام کی کتب میں ملے گا۔ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ کیا موقع ہے؟ صلح حدیبیہ۔ یہ 5ویں 6ٹی والوں نے بھی واقعہ پڑھا ہوگا حدیبیہ کا، جب کفار نے میرے آقا علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا۔ میرے آقا مقام حدیبیہ پہ رک گئے، پھر مذاکرات ہونے لگے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا، اور کفار نے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنا کے آقا کی بارگاہ میں بھیجا، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کم و بیش 2 یا 3 دن مذاکرات ہوئے، 2 دن کم و بیش آقا کی بارگاہ میں رہ کر جب حضرت عروہ بن مسعود واپس گئے کفار کے پاس، تو کفار کی مجلس شورا بیٹھی تھی اور وہ مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے معاذ اللہ۔ اور وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد 13 یا 1400 ہے، مسلمانوں کے نبی ساتھ ہیں، ہم مکہ میں لاکھوں میں، اگر ہم حملہ کریں تو معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیں گے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو عروہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کفار کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، میری بات توجہ سے سن لو، تم اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، لیکن مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرنا۔ اب جاگ کر یہ کلمات آخری سنیے گا، مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے کا ارادہ کبھی، بڑا کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ سارے کہتے ہیں بولو کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو کرتے، آئے ہائے آئے ہائے، جب مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے تو دیوان گانے مصطفیٰ اپنے نبی کے جسد اطہر کے ساتھ لگنے والے وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ وہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، پانی کا ایک ایک قطرہ شاخ اپنے ہاتھوں پہ لیتے۔ آئے ہائے، وہ پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے، بولو بھائی، ہاتھوں پہ لیتے۔ تو وہ عروہ بن مسعود کفار سے کہتے ہیں کہ وہ عشاقان مصطفیٰ، وہ دیوان گانے مصطفیٰ، وہ کشتگانے خنجر تسلیم راہ جو نبی کے جسم سے مس ہونے والے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے یار کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ کہتے ہیں میں نے پھر اور دیکھا کہ جب حجام آیا سونے نبی کی زلفیں سوارنے کے لیے، جب باربر آیا، حجام آیا سونے نبی کی زلفیں بنانے، ارے کون سی زلفیں جن کے بارے میں پیر مہر علی نے کہا تھا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، آئے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سوہنا پر میرے محبوب تو چھلے وے چھلے۔ اور کوئی اور دیوانہ بولا، کہتا ہے کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور اے حلیمہ تو ہی بتا، تو نے تو دیکھا ہے انہیں،
اے حلیمہ تو ہی بتا، تو نے تو چوما ہے انہیں، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ اور کوئی اور عاشق بول کے کہتا ہے کہ آقا پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچاں۔ آیا آیا آقا پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچاں، تے پیچی ویخ تیرے وچ پیچاں، مینو ہیچ سمجھیا ہیچاں، سردار جے یار ملے جند بدلے تے میں جند ہوکے دے دے بیچاں۔ ان عشاق کی کیفیات تو یہ تھی، وہ عشاقان مصطفیٰ سونے نبی کی ایک زلف مبارک لینے کے لیے یوں دوڑے، ایسے لگا کہ محبوب کی زلفیں لینے کے لیے بھی جنگ چھڑ جائے گی۔ پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب سونے آقا لعاب دہن مبارک نکالنے کا ارادہ کرتے، تھوک مبارک جب دہن مبارک سے نکالنے کا ارادہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی لعاب مبارک دہن مبارک سے باہر نہ آتا کہ درجنوں ہاتھ آقا کے چہرے کے سامنے ہوتے، اور جب میرے آقا لعاب مبارک باہر نکالتے تو تھوک مبارک کسی نہ کسی عاشق کے ہاتھوں پہ آتی، اور جس کو لعاب مصطفیٰ مل جاتی وہ لعاب مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتا، اور پھر لعاب مصطفیٰ کو چہرے پہ ملتا، اور جن کو لعاب نہ ملی ہوتی وہ دوڑ دوڑ کر اس کے قریب آتے جس کو ملی ہوتی، اور رو کے کہتے اے نصیبوں والے، اے بختوں والے، وہ ہاتھ جن ہاتھوں پہ لعاب مصطفیٰ لگی ہے ہمارے ہاتھوں سے وہ ہاتھ ہی لگا دے۔ سامعین اب تھوڑا سا سوچ کے بتائیں آقا کا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حدیں توڑ کر؟ حدیں توڑ کر۔ تو اس لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ پیغام دیا، لفظ تعزیر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ آقا کے چاہنے والوں ایمان یہ ہے کہ محبوب کا ادب ساری حدیں توڑ کے کیا جائے۔ تو اب اختتام پر جو اہم نقطہ عرض کرنے لگا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے یا لائیو خطاب جا رہا ہے، کوئی اور سنے تو آپ سے سوال کرے کہ آپ جو سنی ہیں، جو عشاق ہیں، آپ نبی کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ آخری نقطہ ہے بڑا اہم، یعنی جب وہ سنے کہ نبی کا ادب حدیں توڑ کے کرو تو سوال تو آئے گا، اور ممکن ہے کہ کل کوئی آپ سے سوال کر لے کہ آپ نبی کی شان کو اتنا بڑھاتے ہو کہ خدا کا بولیں اور اونچا بولیں شریک بنا دیتے ہو، تو اسے بڑی محبت کے ساتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھائیں، ممکن ہو سکے تو ایک کولڈ ڈرنک پلائیں یا چائے کا کپ پلائیں اور اس سے کہیں کہ آؤ بیٹھو میں سمجھاتا ہوں ہم کیا بناتے ہیں۔ لڑنا نہیں، کیونکہ منہاج القرآن والوں کا شیوا لڑانا نہیں ہے، یاد رکھنا اس سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ سپرائٹ پلائیں، اس کو ڈیو پلائیں، بوتل پلائیں یا چائے پلائیں، چائے پلا کے پاس بٹھا کے کہیں آؤ میں بتاؤں ہم کیا بناتے ہیں۔ جب بیٹھ جائے تو اسے کہیں بھئی یاد رکھ ہم سونے آقا کو خدا کا شریک نہیں بناتے، حبیب بناتے۔ ابھی تک آپ نہیں جاگے، آگے آخری اہم نقطہ ہے، ہم سونے نبی کو خدا کا شریک نہیں حبیب بناتے ہیں۔ اب جاگ جانا، کیوں؟
کہ شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک، شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک، حبیب ہوتا ہے سارے کا مالک۔ ارے ہم سونے مصطفیٰ کو آدھے کا مالک نہیں کہتے، ہم تو مصطفیٰ کو کل کائنات کا مالک کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہی نہیں کہ آقا آدھے کے مالک ہیں، اور شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ اب میں بڑی سادہ مثال دیتا ہوں، نکتہ سمجھ جائیں گے۔ اگر دو احباب مل کر کاروبار کریں، دکان بنا لیں، چلے محترم نواز صاحب اور میں بناتے ہیں تاکہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، 1 لاکھ روپیہ ڈالیں، سامان آ جائے، دکان چلنے لگے، میں ایک دن دکان پہ چلا جاؤں اور سارا سامان توڑنے لگ جاؤں، کیا کروں؟ توڑنے لگ جاؤں، تو کیا جو میرا شریک ہے یعنی پارٹنر ہے وہ سارا سامان توڑنے دے گا؟ بولیں، پکی بات ہے، وہ ہاتھ پکڑ لے گا، کہے گا بھئی کیوں نقصان کر رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اگر میں کہوں بھئی میں سانجی ہوں، میں شریک ہوں، اس لیے میری مرضی توڑوں یا نہ توڑوں، تو میرا پارٹنر کہے گا جب تک میں شریک ہوں تب تک نہیں توڑنے دوں گا، جب تک میں ساتھ شریک ہوں تب تک نہیں توڑنے دوں گا، اگر توڑنا ہے تو اپنا الگ کرو، پھر چاہے بازار میں رکھ کے آگ لگا دو، پھر نہیں روکوں گا۔ اسی طرح ہے تو سامعین، جو شریک ہوتا ہے وہ توڑنے نہیں دیتا، اس لیے ہم سونے مصطفیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں۔ فرق کیا اور سمجھنا کیسے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کفار آ گئے، نجران کے عیسائی آ گئے، حبیب یمنی آ گیا اور کہتا ہے کلمہ تب پڑھوں گا جب چاند 2 ٹکڑے کرو گے، جب چاند 2 ٹکڑے کرو گے۔ میرے آقا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ سے عرض کرتے ہیں رب کائنات، اس چاند کا بنانے والا تو تو ہے، خالق تو تو ہے، میں چاند توڑنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، میں چاند کو توڑنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کا جواب آیا، میرے سونے مصطفیٰ چاند کو انگلی کا اشارہ کر، اس کو توڑ کے رکھ دے، ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب کائنات نے فرمایا میرے سونے محبوب، تو انگلی کا اشارہ کر، چاند کو ٹکڑے کر کے رکھ دے، چونکہ تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ پھر سامعین وقت آیا، علی شیر خدا کی نماز قضا ہو گئی، علی شیر خدا نے عرض کی سونے سورج کو پلٹا دے۔ میرے سونے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا سورج بنانے والا تو ہے، سورج کا نظام چلانے والا تو ہے، میں نظام کو بدلنا چاہتا ہوں، سورج کو پلٹانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے سونے یار، سورج کو انگلی کا اشارہ کر، پلٹا کے رکھ دے، تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ اس سے آگے چلیں، میرے آقا کی بارگاہ میں کافر آیا، میرے آقا تالاب کے کنارے بیٹھے، میرے آقا کے قدمین مبارک تالاب کے پانی کو مس کر رہے، منظر دیکھیں۔ میرے آقا نے اس کافر کو دعوت ایمان دی، اس کافر نے ایک شرط لگائی، وہ کہتا ہے میں کلمہ تب پڑھوں گا جب وہ پتھر جو تالاب کے دوسری طرف ہے، وہ پتھر وہاں سے چلے آ کے تالاب میں گرے، پھر ڈوبے نہیں، پانی پہ تیرتا تیرتا آپ کے قدموں کو آ کے بوسہ دے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جگہ پہ چلا جائے تو میں کلمہ پڑھ
کافر نے ایک شرط لگائی